بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود مختصر شارٹ درود شریف ہے صلی اللہ علی محمد۔ اسے ایک دفعہ پڑھنے سے 70 رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور پڑھنے والے پر مسلسل رحمت برستی ہے، اور جب یہ درود شریف پڑھا جائے تو جادو، جنات، اثرات، نظر بد سے نجات ملتی ہے، رکے ہوئے اٹکے ہوئے کام بنتے ہیں، حاجات پوری ہوتی ہے، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور آپ اس کی سوالات کی نیت کرتے جائیں، پڑھتے جائیں، آپ کے مسئلے حل ہوتے جائیں گے۔ ایک بہن نے مجھے ایک ایکسپیرینس بھیجا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس پہ ویڈیو بنائیں تاکہ سب کو موٹیویشن ملے کہ کس طرح سے درود شریف پڑھنے سے کام بنتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ بتاتی ہیں کہ ایک صاحب ہیں جو کہ اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے اور کسی کتاب کو پڑھ رہے تھے، اور چونکہ ان کی دکان جو تھی گلی کے بالکل آخر میں تھی، اور یہ جو گلی تھی یہ بند تھی، اس کے ساتھ سارا اردو بازار ہے۔ اچانک ان کے کانوں میں ایک عورت کی آواز آتی ہے جو کہ موبائل پر بات کر رہی تھی، اس گلی میں آ کر رک گئی تھی تاکہ اطمینان سے بات کر سکے، رش بھی نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں کہ کتاب پڑھتے پڑھتے میرا دھیان اس عورت کی آواز پر گیا جو کہ رو رہی تھی، تو میں چونک اٹھا اور ان کی باتیں سننے لگا، اور وہ کسی سے بات کر رہی تھی کہ بیٹا میں اپنی بیٹی کے گھر جانا چاہتی ہوں، اس سے ملنا چاہتی ہوں، ان کے بچوں سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں، لیکن داماد سے ڈر لگتا ہے، وہ بہت ظالم انسان ہے، کسی کو اپنے گھر آنے نہیں دیتا، خدا جانے میری بیٹی کو کیسے رکھتا ہوگا۔ چلو ٹھیک ہے، ہمیں اپنے گھر نہ بلائے لیکن میری بیٹی کو تو گھر آنے دیں، لیکن میری بیٹی کو بھی ملنے نہیں دیتا، کبھی اپنے ماں باپ کی صورت ہی دکھا دے، میں نے بڑی محبت سے ان کے بچوں کے لیے سامان لیا ہے، اب کیسے بھجواؤں، خود جاتی ہوں تو مسئلہ بنتا ہے، کیا کروں، بیٹی کی شادی کر دی ہے، بیچ تو نہیں دی ہے نا کہ مل ہی نہ پاؤں، بیٹا آپ کوئی طریقہ نکالیں۔ وہ تو موبائل بھی گھر پر نہیں رکھتا، اور وہ اس جیسی ہی باتیں کر رہی تھی خاتون نا کہ ان کا داماد انہیں ملنے نہیں دیتا، اور وقفے وقفے سے روتی بھی جاتی۔ ان کی ساری بات سن کر کہتے ہیں کہ مجھے بہت دکھ ہوا کہ ماں ہے، بیٹی سے ملنا چاہتی ہے، لیکن داماد جو ہے اسے ملنے نہیں دے رہا۔ تو بہرحال میرا دل چاہ رہا تھا میں ان سے کہوں کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو ایک وظیفہ پڑھنے کو دیتا ہوں جس سے آپ کا داماد بدل جائے گا اور پھر آپ کی بیٹی کو تنگ بھی نہیں کرے گا، اور آپ کو ساس کا نہیں بلکہ ماں کا مقام دے گا، اور آپ جی بھر کر اپنی بیٹی سے باتیں کیجیے گا، نواسی نواسوں کو پیار کیجیے گا، آپ کی بیٹی آپ کی خدمت بھی کرے گی اور اس کی دنیا اور آخرت سنورے گی۔ لیکن میں نے سوچا پتہ نہیں یہ خاتون کیا سوچیں گی، کیا کہیں گی کہ آپ میرے معاملات میں کیوں پڑھ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ تقریباً وہ خاتون 1 گھنٹہ وہاں کھڑی بات کرتی رہیں، کبھی روتی، کبھی چپ ہو جاتی، اور میں بات کرنے کی ہمت نہ کر سکا کہ وہ خاتون نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچیں۔ بعد میں جب وہ خاتون چلی گئی، باتیں یاد کر کر کے مجھے پچھتاوا ہوتا رہا کہ کاش میں ان سے بات کر لیتا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا، وہ مجھے غصہ کرتی، ناراض ہو کر چلی جاتی، لیکن میرے دل پر بوجھ نہ ہوتا کہ کاش میں انہیں جا کے بتاتا، وہ اس وظیفے پر عمل کرتی اور ان کی تمام تکلیفیں ختم ہو جاتی۔ خیر میں ان ساری باتوں کو بھول بھی گیا، اور تقریباً 1 مہینہ گزر بھی گیا۔ 1 مہینے کے بعد تقریباً ظہر کی نماز پڑھ کر اپنی دکان کی طرف آیا تو دیکھا کہ وہی خاتون فون پر بات کر رہی ہیں اور تقریباً وہی باتیں ریپیٹ کر رہی ہیں اپنی بیٹی کے بارے میں، اس سے ملنے کے لیے ان کا دل تڑپ رہا ہے، اور وہ جس سے بات کر رہی ہیں اسے دعا کے لیے کہہ رہی ہیں۔ جب میں نے یہ تمام باتیں دوبارہ سنی، ان کی آواز دوبارہ سنی، تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ بہن اگر آپ برا نہ مانیں تو تھوڑی دیر کے لیے صرف میری بات سن لیں، میری گزارش سن لیں۔ ان خاتون نے مجھے حیرت سے دیکھا، لیکن لفظ بہن سننے پر وہ مطمئن ہو گئی تھیں، میرے ساتھ شاپ پر آئیں، آ کر بیٹھیں، مجھ سے بات کرنے لگیں۔ سب سے پہلے میں نے ان کو پانی کا گلاس دیا تو انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ پچھلے مہینے بھی یہاں کھڑی ہو کر فون پر بات کر رہی تھیں، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی گفتگو سن چکا تھا، اور میں آپ کی تمام مشکلات سن رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں ختم کرے، آپ ہماری بڑی بہن ہیں، جیسے آپ کو دکھ ہے اس طرح آپ کی گفتگو سن کر مجھے بھی دکھ ہوا۔ بہرحال میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے داماد ٹھیک ہو جائیں، آپ سے صلح کر لیں اور آپ کا ادب و احترام کریں، آپ کو آپ کی بیٹی کے پاس ملنے دیں، آپ بھی وہاں جائیں، وہ بھی یہاں آئیں، تو میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، آپ کامل یقین سے، توجہ سے، مستقل مزاجی سے اسے کریں، آپ کے سب غم دور ہو جائیں گے، اور وہ ہے کہ آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود شریف پڑھیں،
صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، یہ درود پاک آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں کثرت سے پڑھیں۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی کثرت سے درود شریف پڑھے اس کی برکت سے وہ لوگوں کی نگاہ میں محبوب بن جاتا ہے۔ وہ بہن، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے اس کا دل نفاق سے ایسے دھل جاتا ہے جس طرح کپڑا پانی سے صاف ہو کر دھل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مومن مسلمان درود شریف پڑھتا ہے، جو مومن مسلمان درود کثرت سے پڑھتا ہے، لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اگرچہ وہ لوگ اس سے ناراض ہی کیوں نہ ہوں، اور لوگ اس وقت تک محبت نہیں کر سکتے جب کہ اللہ پاک کی نگاہ میں وہ محبوب نہ ہو جائیں۔ اس طرح اپنے چند واقعے درود پاک کی برکات ان کو سنائیں اور انہیں جو ہے درود پاک کی خاص برکات بتائیں، تو ان کا دل مطمئن ہو گیا۔ وہ مجھے دعائیں دیتی ہوئی چلی گئیں کہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے میری مدد کی۔ خیر، مجھے کہہ کر گئیں کہ جب بھی میرا آنا ہوا انشاءاللہ اس طرف تو میں آپ سے ملنے ضرور آؤں گی، اور اگر میری بیٹی گھر آئی تو اسے بھی اپنے ساتھ لے کر آؤں گی، اور مجھے بہت دعائیں دیتے ہوئے چلی گئیں۔ کچھ عرصے کے بعد وہ خاتون واپس آئیں اور اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے کر آئیں اور بہت زیادہ دعائیں دینے لگیں، اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ بھائی یہاں سے جانے کے بعد میں نے آپ کا بتایا ہوا درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت میں یہ درود شریف پڑھتی رہتی۔ کہتی ہیں کہ انہی دنوں میرے شوہر کی طبیعت کافی خراب ہوئی، اچانک ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی۔ ہمارے کسی دور کے جاننے والے نے میرے داماد کو بتا دیا کہ آپ کی سسر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی ہم دونوں میاں بیوی کی طبیعت کئی بار بہت زیادہ خراب ہوئی کہ ہماری بچنے کی کوئی امید نہیں ہوتی تھی، اور ہم نے کئی بار اطلاع بھی بھجوائی، اور یہاں تک کہ ہمارے پڑوسیوں نے، ان کے پڑوسیوں نے، رشتہ داروں نے، دوست احبابوں نے بہت سمجھایا بھی کہ بیٹی کو ملنے دو، لیکن نہ وہ خود آیا نہ ہی بیوی کو بھیجا۔ اور اب کی بار تو کمال ہو گیا، اور مجھے 100% یقین ہے کہ درود شریف کی برکت سے ہوا۔ جیسے ہی انہوں نے ان کے ابو کی بیماری کا بتایا تو ویسے ہی میرے داماد نے ٹیکسی کروائی اور بچوں کو لے کر ہمارے گھر چلے آئے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے ابو کو ان کے بچوں کو دیکھ کر، بیٹی کو دیکھ کر ایسی تسلی ہوئی کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اور میرے داماد نے ان کے والد سے معافی بھی مانگی۔ 2 دن تک وہ ہمارے گھر بھی رہے، خوب اچھے سے رہے، خوش رہے، ہنسی مذاق کرتے رہے، میل جھول کے ساتھ، محبت کے ساتھ رہے۔ اور تیسرے دن میری بیٹی نے بھی واپسی کی تیاری کر لی کہ کل انہیں ڈیوٹی پر جانا ہے، اور جب جائیں گے تو ساتھ لے کر جائیں گے۔ لیکن جب صبح ہوئی تو میرے داماد کہنے لگے کہ مجھے تو ڈیوٹی پر جانا ہے، میں تو چلتا ہوں، آپ یہیں امی کے پاس رکیں، ابو کی خدمت کریں، اگلے ہفتے میں آؤں گا اور پھر چلیں گے۔ تو ہم سب حیران رہ گئے۔ آپ یقین کریں ہماری حالت حیرت سے مرنے والی تھی کہ کہاں تو ہمارا داماد نہ خود آتا، نہ ہمیں اپنے گھر آنے دیتا، اور کہاں یہ ہمارے گھر آئے، رکے اور بیٹی کو 1 ہفتے کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ بہرحال میں جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ ان کی بیٹی نے بھی کم و بیش انہی لفظوں میں یہی کہانی سنائی۔ اس بیٹی نے بھی درود شریف پڑھنے کی اجازت چاہی تو میں نے کہا کہ اس کی اجازت تو عام ہے، آپ سب بہت محبت اور شوق سے صلی اللہ علی محمد کثرت سے پڑھیں، اس لیے کہ یہ بہت ہی بابرکت ذکر ہے۔ بس درود شریف کا ادب یہ ہے کہ آپ کے کپڑے پاک صاف ہوں۔ آپ اگر بے وضو بھی ہیں تو بھی درود شریف پڑھتے رہیے، لیکن اگر آپ باوضو درود شریف پڑھیں گے تو نور علی نور ہوگا، اور مستقل پڑھتے رہیں گے، توجہ دھیان سے پڑھتے رہیں گے تو اس کی بہت برکات ملیں گی، اتنی برکات ملیں گی کہ اس کی برکات آپ کی نسلوں میں جاری و ساری ہوں گی۔ وہ ماں بیٹی بہت دعائیں دیتی رہیں، اور اس طریقے سے ان کا یہ مسئلہ بھی حل ہوا، اور الحمدللہ ان کی زندگی میں درود شریف شامل ہو گیا۔ درود شریف ان کے معمولات میں آ گئے۔ اب وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صلی اللہ علی محمد کثرت سے ورد کرتے ہیں، تو کتنی بڑی بات ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایک تو ہماری زندگی میں درود پاک شامل ہو جائے، اس کی برکت سے تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں، دلی مرادیں پوری ہو جائیں، اور لوگوں کی ہوتی ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ درود شریف جتنا مختصر ہے اتنا ہی پرتاثیر ہے، زبان پر آسان ہے، پڑھنا شروع کریں تو چند منٹوں میں 1000 مرتبہ ہو جاتا ہے، اور دن میں ہم ہزاروں بار پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ پڑھنے پر 70 رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جب ہم ہزاروں بار پڑھیں گے تو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے کہ ہمیں کتنی رحمتیں ملی۔ اور جب بندہ مسلسل اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے تو پھر اس کے تمام کام بنتے ہیں، حادثوں سے حفاظت ہوتی ہے، کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے، دشمنوں سے حفاظت ہوتی ہے، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، اور زندگی کی دعائیں، کامیابیاں، خوشحالیاں آتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس درود پاک کو پڑھنے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی ہوتی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو چھوٹا درود شریف ہے، مختصر درود شریف ہے، اور
جتنے بھی ہمارے گروپ ممبرز ہیں اور جتنے بھی زیادہ تر جاننے والے ہیں وہ کم و بیش یہی درود پاک زیادہ ورد کرتے ہیں کہ یہ آسان ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی آسانی کے حساب سے اپنی زندگی میں کوئی ایک صیغہ ضرور ایڈ کریں اور اس پر کثرت اختیار کریں، مستقل مزاج المحبت اور شوق سے پڑھیں. اللہ کریم ہم سب کے بھی تمام مسئلے حل کریں اور ہمیں خصوصی درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له.